حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ جب ہم قبر میں داخل ہوں گے تو اس پہلے منٹ میں کیا دیکھیں گے، کیا سنیں گے۔ وہ لمحہ انتہائی سخت ہوگا، جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ انسان کی سب سے مشکل رات قبر کی پہلی رات ہوتی ہے، جب دوسرے انسان، اس کے دوست، عزیز و اقارب، رشتہ دار اسے دفنا کر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو وہ انسان روتا رہتا ہے، ہر ایک دوست کے پاس آتا ہے اور اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، لیکن افسوس اس کی آواز کوئی نہیں سنتا۔ تب وہاں پر ہر کوئی اکیلا رہ جاتا ہے۔ تب ہمارا سامنا ان فرشتوں سے ہوتا ہے جو ہمارے اعمال ہوتے ہیں۔ اب وہ کس شکل میں ہمارے سامنے ہوں گے، اچھے یا برے، اس بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تب وہ ہم سے اس دنیا میں گزاری ہوئی زندگی کے متعلق سوال کریں گے، جن سوالوں کے جواب ہماری اس زندگی میں موجود ہیں جب تک ہم سانس لے رہے ہیں۔ اس دنیا میں ہر جاندار کو ایک دن مرنا ہوتا ہے۔ موت تک ایک انسان اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے اور وہ جو کچھ کرتا ہے وہ سب ریکارڈ ہوتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ موت کے بعد ایک انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ وہ کہاں جاتا ہے، کیا دیکھتا ہے، کیا سنتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے قبر، یا تو جنت کا چمن ہے یا تو پھر آگ کا ایک تندور۔ اگر وہ مردہ نیک ہوگا تو جواب دینے والے اسے جواب دیں گے کہ اے قبر، تو دیکھ تو صحیح اس کے اعمال کیسے ہیں، یہ اچائی اختیار کرتا تھا اور برائی سے دور رہتا تھا۔ یہ سن کر قبر کہتی ہے کہ بے شک یہ نیک تھا، اب میں اس کے لیے سرسبز ہو جاتی ہوں۔ تب فرشتے اس نیک انسان کو جنت سے لائی ایک ایسی خوشبو لگاتے ہیں جس خوشبو کی ایک بوند بھی اس دنیا میں بھیجی گئی تو تا قیامت یہ تمام دنیا اس خوشبو سے مہکتی رہے گی۔ اس مردے کا جسم اس وقت روشن ہو جاتا ہے اور اس کی روح اللہ تعالیٰ کی طرف بھیج دی جاتی ہے، جہاں اس انسان کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ 7 آسمانوں پر 7 دروازوں سے اس انسان کی روح گزرتی ہے، جہاں ہر دروازے پر موجود نگہبان اس سے سوال کرتا ہے کہ تم کون ہو؟ پھر جواب سننے کے بعد وہ اس انسان کو اگلے آسمان کی طرف بھیجتا ہے، یہاں تک کہ وہ 7ویں آسمان تک پہنچ جاتا ہے۔ تب اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس انسان کو دوبارہ دنیا میں لے جاؤ، کیونکہ میں نے اسے دنیا میں پیدا کیا ہے اور اسے دوبارہ دنیا میں ہی زندہ کروں گا جب قیامت کا دن ہوگا۔ تب فرشتے اللہ کے حکم پر اس کو 7ویں زمین پر پہنچا دیتے ہیں، جو قیامت تک اس کا قبر ہوتا ہے، اور جو کوئی بھی اس کے قبر کی زیارت کے لیے آتا ہے تو وہ قبر کے اندر سے اس کی باتیں، یہاں تک کہ قدموں کی آوازیں بھی سنتا ہے۔ تب اس وقت اس کے پاس 2 فرشتے اپنے دانتوں سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں۔ ان کی شکلیں نہایت ڈراؤنی اور ہیبت ناک ہوتی ہیں۔ ان کے بدن کا رنگ سیاہ اور آنکھیں سیاہ اور نیلی اور دیگ کی برابر اور شعلہ زن ہے، اور ان کے بال سر سے پاؤں تک، اور ان کے دانت کئی ہاتھ کے جن سے زمین چیرتے ہوئے آئیں گے۔ ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نیکر کہتے ہیں۔ مردے کو جھنجھوڑتے اور جھڑک کر اٹھاتے اور نہایت سختی کے ساتھ کرخت آواز میں سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ اگر مردہ مسلمان ہے تو پہلے سوال کا جواب دے گا کہ میرا رب اللہ ہے، اور دوسرے کا جواب دے گا کہ میرا دین اسلام ہے، پھر جواب دے گا کہ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پھر وہ پوچھیں گے کہ تجھے کس نے بتایا؟ تو وہ کہے گا کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور تصدیق کی۔ تب اس وقت آسمان سے ایک آواز آئے گی کہ اس نے سچ کہا، تو اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور جنت کا لباس پہناؤ، اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ جنت کی نسیم اور خوشبو اس کے پاس آتی رہے گی، اور جہاں تک نگاہ پھیلے گی وہاں تک اس کی قبر کشادہ کر دی جائے گی۔ تب اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، مگر اس سے پہلے اس کے بائیں ہاتھ کی طرف جہنم کی کھڑکی کھولی جائے گی، جس کی لپٹ اور جلن اور گرم ہوا اور سخت بدبو آئے گی۔
تو اسے فوراً بند کر دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اس کے داہنی طرف سے جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی اور اس سے کہا جائے گا کہ اگر تو ان سوالوں کے صحیح جواب نہ دیتا تو تیرے واسطے وہ تھی اور اب یہ ہے۔ تب وہ اس کھڑکی سے جنت کے نظارے دیکھے گا اس وقت تک جب تک وہ دوبارہ زندہ نہیں کیا جاتا، اور قیامت کے بعد اسے اسی دروازے سے جنت میں داخل کیا جائے گا جو دروازہ اس کے لیے قبر میں کھولا گیا تھا۔ لیکن یہ سب اس انسان کے لیے نہیں ہوگا جو اس دنیا میں اللہ کے احکام کو بھول کر شیطانی کاموں میں مصروف رہا ہو۔ اس کے لیے سب کچھ برعکس ہوگا۔ پہلے اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی تاکہ اس کی خوشبو، ٹھنڈک، راحت اور نعمت کی جھلک دیکھ سکے، اور پھر جسے بند کر دیا جائے گا اور دوزخ کی کھڑکی کھولی جائے گی تاکہ اس پر عذاب کے ساتھ ان نعمتوں کی حسرت بھی ہو۔ تب اسے آگ کا لباس پہنایا جائے گا اور اس کے لیے جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جائے گا جس کی گرمی اور لپٹ اس کو پہنچے گی، اور اس پر عذاب دینے کے لیے 2 فرشتے مقرر ہوں گے جو اندھے اور بہرے ہوں گے، اور ان کے ساتھ لوہے کا ہتھوڑا ہوگا کہ پہاڑ پر اگر مارا جائے تو خاک ہو جائے، اور اس ہتھوڑے سے اس کو مارتے رہیں گے۔ مردہ اگر قبر میں زندہ دفن نہ کیا جائے تو جہاں پڑا رہ گیا یا پھینک دیا گیا، غرض کہیں ہو، اس سے وہی سوالات ہوں گے اور وہی ثواب یا عذاب اسے پہنچے گا۔ پھر جب ان کو آسمان کی طرف لے جایا جائے گا تو پہلے آسمان کے دروازے پر ان کو داخل ہونے سے روک دیا جائے گا، جیسے کہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 40 میں اللہ کا ارشاد ہے، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے سرتابی کی، ان کے لیے نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ بہشت میں داخل ہوں گے، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نہ نکل جائے، اور گنہگاروں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اپنی موت کو یاد کیا کرو۔ آج ہم سب اپنی زندگی میں مصروف ہیں، اس بات سے بے خبر کہ موت ہمارے پیچھے ہے، لیکن ہم کس کے پیچھے ہیں؟ یہ سوال ایک بار اپنے آپ سے ضرور کیجئے گا۔